اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اور آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے پچھلے کئی سالوں سے فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز یو این کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے. آج کل کا نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، اسنیپ چیٹ پہ لگا ہوا ہے، دنیا جہان کی چیزوں میں اس کے پاس ٹائم ہے لگانے کے لیے، لیکن اس کو یہی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان کیوں ہے. جہاد از اے سولوشن فار دیز ٹائپ آف ٹیررسٹ اسٹیٹس اینڈ بلیز. جس طرح سے یہ فورس ایگزرٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ایگزیکٹلی پوری مسلم امت مل کے ان کے خلاف بھی ایک فورس ایگزرٹ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، پچھلے کچھ دنوں میں مجھے کئی ای میلز ایسے ریسیو ہوئے، کئی واٹس ایپ میسیجز، کئی انسٹاگرام میسیجز ریسیو ہوئے، جہاں پہ آپ میں سے بہت لوگوں نے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ آخر ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے آپ کے لیے کچھ 7 ایسے پوائنٹس ترتیب دیے ہیں جو کہ یا ہم لوگ خود کر سکتے ہیں، یا ہمارے حکومتی لیول پہ ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی اور لیول کے اوپر جو کیے جا سکتے ہیں اس وقت اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم برائی کہیں دیکھو تو یا تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو. اور یہ جو ہے یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی ایمان باقی نہیں رہتا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کم از کم دل میں برا سمجھ سکتے ہیں جو کچھ بھی اس وقت ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں جو ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنے ہیں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اوور آل سولوشن اصل میں ہے کیا. اس میں نمبر 1 پر ہے اویئرنیس کریٹ کرنا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. نمبر 2 پہ ہے پروٹیسٹ، کہاں تک پروٹیسٹ کرنا صحیح ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. نمبر 3 ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. نمبر 4 پہ ہے بوائیکاٹ، یعنی کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کرنا اور اس کی افیکٹونیس کتنی زیادہ ہے. نمبر 5 کے اوپر ہے کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا، ڈونیشنز اکٹھی کرنا اور ان تک ان کو پہنچانا. نمبر 6 کے اوپر ہے کہ اور کچھ نہیں تو انسان دعا کر لیتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. اور نمبر 7 کے اوپر وہ لانگ ٹرم سولوشن ہے کہ اپنی حالت کو بدلنا، اچھے پریکٹسنگ مسلمان بننا. پہلا پوائنٹ جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایک چیز میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ اس وقت جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے ان کو شدید تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کا سارا جو ایجنڈا ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ان کے جتنے بھی ظلم ہیں جو کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے ڈفرینٹ ویڈیوز کو وائرل کیا، اور اب تو مین سٹریم سیلیبریٹیز، ایکٹرز، ایکٹریسز، میوزیشنز، پولیٹیشنز، دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے پولیٹیشنز اور امریکن سٹیزنز جو ہیں وہ بھی اب یہ بات ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو ان کی حکومت کر رہی ہے، جہاں پہ ریسنٹلی وائٹ ہاؤس نے ٹویٹ کیا اور یہ مینشن کیا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، وہ اسرائیل کے ساتھ کتنے ان کی سپورٹ میں ہیں اور سارا کچھ. تو اس ٹویٹ کے نیچے اگر آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے دیکھیں تو لوگوں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہیٹ بھیجا ہے جو بائیڈن کو کہ جس کی مثال نہیں ملتی. لوگوں نے کہا تمہارے سے تو بھائی ٹرمپ بہتر تھا. تو ان کو بہت سننے کو مل رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے حالات بہت زیادہ کنڈیوسو ہیں اس اعتبار سے کہ لوگ آلریڈی ان کے دل نرم ہیں، لوگوں کو ظلم نظر آ رہا ہے، لوگوں کو کلیئر کٹ وائلیشن نظر آ رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، چارٹر آف ہیومن رائٹس کی، جنیوا کنونشن کی. تو اب اسرائیل کے لیے جو ہے نا اپنا منہ چھپانا بڑا مشکل ہو چکا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہ صحیح ہمیں کم از کم اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں ہو سکے اس بات کو لوگوں تک واضح کر دیں کہ نمبر 1 اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، نمبر 2 یہ ایک اپارتھائڈ سسٹم ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے وہ انتہائی ریسسٹ گورنمنٹ ہے جو کہ اپنی عوام کی برین واشنگ کر رہی ہے. Israel to Nazi Germany. Okay. Nazi-like activity. Nazi-like activities, yes, excuse me. All right. Mike Pompeo, everybody at State Department, listen up. The Israeli Zionists act like Nazis. Come and get me. Okay, I'm here. Come and get me. They act like Nazis. I'm not going to be told what I can say and what I can believe. I see the video of them shooting 14-year-old Palestinian boys. That's a Nazi. I don't care what their race is. I don't care
who they claim to be. When you shoot 14-year-old boys in the head, you're a Nazi. Right? They oppress the Palestinian people. They steal their lands. They rob them. They treat them like animals. تو ہمارا کام اب یہ ہوگا کہ ہم لوگ جتنی بھی اس قسم کی فوٹیج ہے، جتنی بھی اس قسم کی امیجری ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر پھیلائیں، نوئنگ فلی ویل کہ یہ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اے پی کی بلڈنگ جو ہے جس میں الجزیرہ کا بھی آفس تھا اس کو انہوں نے گرا دیا. سوشل میڈیا زیادہ تر ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور یہ بار بار آپ کے اکاؤنٹس کو بلاک بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ڈیٹا کو آگے جانے سے روک بھی سکتے ہیں. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ اکاؤنٹ دوسرا کریٹ کر لیں، جو بھی کریں، بٹ میک شیور کہ یہ بات پھیلے، کیونکہ ابھی جو ہے ان کی پوری محنت اس طرف لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے جو ہمارا ایک امپریشن بنا ہوا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا ہی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں، بڑی ماشاءاللہ نیک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ہارم نہیں کیا، بس یہ سارے ٹیررسٹ جو تھے فلسطینی تھے. یہ پورا نیریٹو چینج ہو رہا ہے. They just had me expelled from the building because I won't serve Israel. I want to serve my country. I want to serve the United States. I want to serve Californians. I will not bow to a foreign flag. I will not serve a foreign government. The GOP of California is nothing but Zionist stooges. They do the bidding of a foreign power that has committed terrorist attacks against this country. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کاؤنٹر نیریٹو کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اسرائیل کی اصلیت جو ہے وہ لوگوں تک واضح کرنی ہے. یہ جو اویئرنیس کریشن کی بات ہے یہ ہم لوگوں نے میسز تک بھی کرنی ہے، جس کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا. دوسرا، ہم نے اپنے لیڈرز تک بھی یہ بات بار بار پہنچانی ہے کہ بھئی آپ نے کچھ اس کے اوپر ایکشن لینا ہے، آپ خاموشی سے مت بیٹھے. اور تیسرے نمبر پر جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہوں یا دیگر ہوں، ان کو بھی پرووک کیا جائے کہ آپ بھی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کو آگے پھیلائیں، کیونکہ ان کی فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے، ان کی ریچ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں. آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ کریٹنگ اویئرنیس، جو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر کسی کو جس جگہ پر ہو سکے زبان سے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھا کہ زبان سے کم از کم برا کہو، وہ تو ہم سب کو کہنا چاہیے جہاں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں جہاں پہ ہمارا اثر و رسوخ ہے. سیکنڈلی بات یہ، اب پروٹیسٹ کی بات آتی ہے. اب دیکھیے پروٹیسٹ جو ہے ایک سیکنڈری سٹیپ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کم از کم اپنی آواز ایک پبلک پلیٹ فارم پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں، جو بھی اتھارٹی کے لوگ ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. آئی تھنک آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہی جو ایک پبلک اوپینین ہے یہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی جنریٹ کی جاتا ہے. جب مختلف چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور ہمارے حکمرانوں تک، لیڈرز تک یہ بات پہنچتی ہے تو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ عوام کا غم و غصہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ کسی جگہ پہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اپنی تعداد دکھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے لوگوں تک ایک میسج بھیجنے کا کہ ہم لوگ اصل میں کیا چاہتے ہیں. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جب ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو چاہے وہ لوگ فلسطین میں بیٹھے ہوں یا کشمیر میں ہوں یا برما میں ہوں، جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اور ان کو تکلیف ہو تو وہ ہمیں بھی ایکول تکلیف ہوتی ہے اور ہم ان کی اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں تیسری اور بڑی اہم بات کی طرف، جو کہ میں سمجھتا ہوں اصل سلوشن ہے. دیکھیے اس وقت اگر آپ اسرائیل کا موڈ دیکھیں یا ان کا سینٹیمنٹ دیکھیں، وہ نہ تو یونائٹڈ نیشنز کو فالو کر رہے ہیں، ان کی کسی بھی لاز کو، ریگولیشنز کو، نہ وہ جنیوا کنونشن کو فالو کر رہے ہیں. بیسکلی جو سگنل ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس پاور ہے، اگر آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اگر آپ کے پاس مائٹ ہے، تو آپ پہ کوئی قانون اپلائی نہیں کرتا. یونائٹڈ نیشن صرف آپ کو ایڈوائز ہی کرتا رہتا ہے کہ برائے مہربانی آپ یہ نہ کریں، برائے مہربانی نہ کریں، لیکن ایکشن آپ کے خلاف کوئی بھی نہیں لیتا. یہ سارے کے سارے جنیوا کنونشن، یونائٹڈ نیشنز کی جو بھی قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے اپلائی کرتے ہیں ان قوموں کے اوپر جو بیچاری مسکین غریب قسم کی قومیں ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان پہ اپلائی کرتے ہیں. کیونکہ ہسٹری نے یہ بات بار بار ثابت کی ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جیسے امریکہ کے پاس تھی، وہ عراق پہ چڑھ دوڑا، کس نے روکا اس کو؟ افغانستان پہ چڑھ دوڑا، کس نے روکا اس کو؟ اور آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے پچھلے کئی سالوں سے فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز یو این کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اصل میں ایسے ظالم اور جابر لوگوں کا جو جواب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو جہاد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال میں آیت نمبر 60 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ تمہارے خلاف قوتیں اکٹھی کرتے ہیں، تم بھی پوری قوت کے ساتھ اور جنگی گھوڑوں کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرو. تو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا سب سے پہلے کہ اگر وہ اپنے ٹینک اور بم اور نیوکلیر ویپن لے کے آ رہے ہیں تو آپ جو ہے ایک پستول لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ لیول پہ کیا جاتا ہے اور اسٹیٹ جہاد کرتی ہے.
جیسا کہ بہت سے قوانین اسلام کے ایسے ہیں جو کہ انفرادی طور پر آپ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتے بلکہ اجتماعی طور پر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹنے کا. اب یہ چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, نہ کسی اور انڈیویجول کی ذمہ داری ہے. یعنی فار ایگزامپل میرے گھر میں اگر کوئی باورچی ہے اور وہ کوئی چیز چرا لیتا ہے تو قرآن کی آیت کو میں اپلائی نہیں کر سکتا اس کے اوپر کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں. مجھے چاہیے کہ میں اس کو رپورٹ کروں اتھارٹیز تک اور اتھارٹیز اس کو پنش کریں. اگر اتھارٹیز پنش نہیں کرتی وہ قصوروار ہوتی ہیں, وہ گناہگار ہوتی ہیں اللہ کی نگاہ میں. اسی طرح سے ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے لیڈرز کو ترغیب دیں, اس کی طرف انکریج کریں کہ آپ کو جہاد کرنا چاہیے. جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, جتنی بھی ان کی آرمڈ فورسز ہیں, ان کو اس بات کی طرف لایا جائے کہ جی جہاد کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کو فنڈ کیا جاتا ہے, فائنانس کیا جاتا ہے, سو یو ہیو ٹو گو آؤٹ دیئر اینڈ فائٹ فی سبیل اللہ. ہمارا کام یہ ہے ان تک یہ بات پہنچانا, کیونکہ ہم لوگ خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ جہاد شروع کر دے, یہ فساد کریٹ کرتا ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. تو ان شارٹ جہاد از اے سولوشن فار دیز ٹائپ آف ٹیررسٹ اسٹیٹس اینڈ بلیز جو کہ اپنی منمانی کرتے ہوئے عورتوں پہ, بوڑھوں پہ, بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. ان کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے یہ فورس ایگزرٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایگزیکٹلی پوری مسلم امت مل کے ان کے خلاف بھی ایک فورس ایگزرٹ کرے. اب آتے ہیں آج کے چوتھے پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے بوائیکاٹ. اچھا, بوائیکاٹ جو ہے سب سے زیادہ افیکٹو بوائیکاٹ بھی تب ہوتا ہے جب سٹیٹ لیول کے اوپر بوائیکاٹ کیا جائے, جب ان کے پروڈکٹس کو لایا ہی نہ جائے اور عوام کو آلٹرنیٹیو پروڈکٹس پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم اپنے پیسوں کے ساتھ ان کی کیمپینز کو فنڈ نہ کریں. ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے BDS موومنٹ, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں, لنک اس کا آپ کو مل جائے گا, جہاں پہ انہوں نے کنٹری وائز بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے پروڈکٹس ایسے ہیں جو کہ صرف یہودیوں کے نہیں ہیں, بیکاز ہر یہودی پروڈکٹ جو ہے وہ اسرائیل کو فنڈ نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بہت سارے جوز ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ایکچولی خلاف ہیں. وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسرائیل کو نہیں ہونا چاہیے تھا بیکاز اکارڈنگ ٹو دا تورا جوز آر ناٹ سپوز ٹو ہیو اے اسٹیٹ آف دیئر اون, ان کی اپنی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. سو اس لیے یہ جو BDS کی میں آپ کو ویب سائٹ بتا رہا ہوں یہ بیسکلی مینشن کرتے ہیں وہ پروڈکٹس جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیلی گورنمنٹ کو فنڈ کرتے ہیں, جو کہ ڈائریکٹلی IDF کو, جو اسرائیلی ڈیفنس فورس ہے, اس کو فنڈ کرتے ہیں اور اس آکیوپیشن میں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ان پروڈکٹس کا بوائیکاٹ کریں. یہ مت سوچیں کہ جی میرا بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اللہ گواہ ہے کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آپ کے ریزلٹس کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو دیکھتا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ویسے تو اگر اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی چیز بوائیکاٹ کیا جائے اور ان کے پروڈکٹس نہ منگوائے جائیں, ہمیں آلٹرنیٹیوز دیے جائیں, دیٹ از دا بیسٹ اینڈ موسٹ لانگ لاسٹنگ بوائیکاٹ جس کا ان کو واقعی میں بہت برا اثر پڑتا ہے. لیکن اگر حکومتی لیول پہ بوائیکاٹ نہ بھی ہو تو کم از کم انفرادی طور پہ ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان پروڈکٹس کے بارے میں اویئرنیس ریز کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ اپنے لوکل پروڈکٹس کو ترجیح دیں اور ان کے پروڈکٹس کو جہاں تک ممکن ہو اوائڈ کیا جائے. اب آتے ہیں پانچویں چیز کی طرف جو کہ ہے ڈونیشنز اور کنٹریبیوشنز, چیریٹی وغیرہ جو کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے سینڈ کر سکتے ہیں. مجید بہن سسٹرز, اس بات کو ذرا غور سے سمجھ لیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اس پورے ریجن کو پریڈومیننٹلی کنٹرول کرتا ہے. اب جو بھی فائنینسنگ وہاں سے جا رہی ہے, جو بھی چیزیں ان آؤٹ ہو رہی ہیں, اس پہ اسرائیل کی گہری نگاہ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی فائنینسز آپ سینڈ کرتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں, کیونکہ ہر آرگنائزیشن کو ایکسیس نہیں ہے ٹورڈز ویسٹ بینک اینڈ غزہ. ہر آرگنائزیشن کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے, اور اگر ایکسیس ہوتی بھی ہے تو بہت سارا پیسہ جو ہے وہ بیچ میں لگ جاتا ہے, ڈفرنٹ چیزوں میں لے لیا جاتا ہے, کانفسکیٹ ہو جاتا ہے, تو ایک تھوڑا سا اماؤنٹ جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, بجائے کچھ نہ بیچنے کے کچھ بیچنا تو پھر بھی شاید بہتر ہوگا. تو اس لیے آپ سب سے پہلے تو اپنے اون پہ ریسرچ کریں کہ وہ کون سے ادارے ایسے ہیں جو کہ واقعی میں آپ کی چیریٹی کو سیفلی وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. خاص طور پہ وہ آرگنائزیشن جو ٹرکی کے ذریعے وہاں پہ امداد پہنچاتی ہیں, ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کے بارے میں آپ جو ہے نا اسٹڈی کر سکتے ہیں, اور پھر جو آپ کو اس میں سے بیسٹ سوٹڈ لگے, آپ کا حق ہے کہ آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں, ان کو ای میل کریں, ان سے پوچھیں, اور پھر انشاءاللہ اپنے فائنینسز وہاں پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. ابھی تک اگر آپ کو کچھ بھی چیز ان میں سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم از کم چھٹا پوائنٹ جو آج کا ہے وہ آپ کے لیے, سب کے لیے کرنا آسان ہے, اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کی قسمت جو ہے وہ ہماری دعا کی منتظر ہے, تو کم از کم اور کچھ نہیں تو بندہ ہر نماز میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا ہی کر لیتا ہے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما, اور یقیناً اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. یقیناً دعا کرنا جو ہے یہ ہماری بے بسی کی نشانی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ فزیکلی ہیلپ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خوب ان کے لیے دعائیں کریں, کوئی پتہ نہیں کس کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے. فائنلی مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جو سب سے اہم بات ہے وہ جان لیں, وہ ایک لانگ ٹرم چینج ہے.
دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 47 میں کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے پوری دنیا میں پس رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، تو اس میں جان لیجئے کہ شاید پھر ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہوں گے، شاید ہم اس طرح کے مومنین نہیں ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس ٹائم پہ کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے لیکن تم لوگوں کے دل میں وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور تمہیں موت سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ آج یقیناً ایک ایسا لمحہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمارا کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی لو ہے، سب سٹینڈرڈ سب کوالٹی کے مسلمان بن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مثال دی تھی کہ جیسے سمندر پہ جھاگ کی مانند ہوتے ہیں ویسے تم لوگ ہو جاؤ گے، یعنی کہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ لگتے ہو لیکن تمہارا وزن کچھ نہیں ہے، بالکل ہوا کی طرح اڑ جانے والے ویٹ لیس مسلمان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس لیول کے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ خود سوچئے ذرا کہ بدر کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 313 کی مدد کی تو آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کر دیا، لیکن آج ہم لوگ آلموسٹ 2 بلین مسلمان ہونے کے باوجود ہم اتنے بے بس اور اتنے بیچارے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس دنیا جہان کا پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، نیوکلیر ویپن بھی ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نوجوان بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، پھر بھی ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اس کوالٹی کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو مائی ڈیئر برادرز، اگر آپ لانگ ٹرم سولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے۔ اگر ہم اس وعدے کے اوپر قائم رہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو اچھا مسلمان بنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے، یعنی حالت اللہ نہیں بدلنی ہے لیکن اللہ تب تک نہیں بدلے گا جب تک میں اور آپ اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بنیں گے۔ تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ ہمیں کچھ پریکٹیکل چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں۔ اب دیکھیے ویسے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی اگر قرآن و سنت کو فالو کیا جائے تو لائف بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں آپ کو آج کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، تو یہ نوٹ کر لیجئے کیا چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر کسی کو کرنا چاہیے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ورکنگ پروفیشنل ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیں، کم از کم آپ قرآن مجید کو ایک دفعہ تو ضرور ترجمے کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک ختم کریں گے۔ میں آپ کو ڈائریکٹ ٹو ڈو لسٹ دے رہا ہوں اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو۔ نمبر 2، آپ کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب بھی ضرور ختم کریں۔ مثال کے طور پہ ریاض الصالحین ہے، 2 والیومز میں ملتی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بک ہے اللؤلؤ والمرجان، پرلز اینڈ کورلز، جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، جس میں بخاری اور مسلم کی جتنی بھی متفق علیہ احادیث ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ کو پڑھنا، اپنی تاریخ سے واقف ہونا، کیونکہ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، جنرل اسلامک تاریخ کے بارے میں پڑھنا کہ آپ سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس وقت اتنا زیادہ ڈسٹریکشن میں جا چکے ہیں کہ اس ڈسٹریکشن سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں دنیا نے نا میڈیا کی اس کشمکش میں پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ آج کل کا نوجوان جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، اسنیپ چیٹ پہ لگا ہوا ہے، دنیا جہان کی چیزوں میں اس کے پاس ٹائم ہے لگانے کے لیے، لیکن اس کو یہی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان کیوں ہے۔ اس کو اپنی تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں کہ اصل میں اس کی تاریخ کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہوں، اپنے دین سے ناواقف ہوں، ان کو اپنی ہی پہچان نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیسے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی جو اتنا اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جا چکے ہیں۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی حالت کو بدلیں، اور یہ بات بھی جان لیں کہ ہم نے روزانہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ جو آج ہمارا لیول ہے وہ کل نہیں ہونا چاہیے، کل اس سے بہتر ہو، پرسوں اس سے بہتر ہو۔ پھر اپنے آپ کو دیکھیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، سال بعد، اپنے آپ کو کلوزلی مانیٹر کریں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں، کیا میں اچھا مسلمان بن رہا ہوں۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھتا ہے اور اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال وہ لگتے ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن مستقل کیے جائیں۔
تو ہم نے بھی ایسے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں جو بے شک چھوٹے ضرور ہوں لیکن مستقل کیے جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کا وقت بھی تمہارے اوپر آ جائے اور تم اس وقت ایک پودا لگا رہے ہو تو تم پودا لگا دو. یعنی قیامت ہمارے سر پہ ہے, قیامت آنے والی ہے, لیکن پھر بھی آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ کام آپ نہ چھوڑیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو دیکھتا ہے. اللہ آپ کے ایفرٹس کو دیکھتا ہے. قیامت کے دن ایسے بھی اللہ کے نبی اور رسول آئیں گے جن کے ساتھ کوئی فالوور نہیں ہوگا, کوئی فالوور نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی آ رہے ہیں, اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ فالوور کوئی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو بہت اجر مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ رزلٹ کیا تھا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش کتنی کی تھی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے جتنا ہمارے بس میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ توفیق ہو مسجد الاقصیٰ میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے کی وہ ضرور پڑھے. تو سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہ ہو کہ ہم وہاں نہ جا سکیں تو آپ نے کہا کم از کم اس کے چراغوں کے لیے کچھ تیل ہی بھجوا دینا. یعنی سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی نہ کوئی تعلق واسطہ الاقصیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے, کچھ تو کرو. چلو تم وہاں نہیں جا سکتے, تم وہاں پہ سپورٹ نہیں کر سکتے, تم وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو کم از کم وہاں پہ جو چراغ جلتے ہیں ان کے لیے تیل ہی بھجوا دو. یعنی کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمارے بس میں اس وقت شاید بہت زیادہ آپشنز ہمارے پاس نہ ہوں, لیکن 2-3 آپشنز تو ہم جو لے پرسنز ہیں ان کے پاس تو ہیں. دعا ہم سارے کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ اویئرنیس ہم ضرور کریٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے واقعی میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اور اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں. ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں, ہم اپنی اگلی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں. جس طرح سے یہ زائنسٹ جو ہیں یہ اپنے بچوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם ערבים, חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. تو یہ لوگ اگر اس طریقے سے اپنی نسلوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہے ہیں اور ان کی باقاعدہ طور پر برین واشنگ کر رہے ہیں, تو ہم اپنے دین کو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم اپنے دین کے ساتھ کنیکشن کیوں نہیں اسٹیبلش کر سکتے؟ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے کوئی صلاح الدین اٹھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود نور الدین زنگی کا رول پلے کریں, جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تربیت کی. صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے اگر نور الدین زنگی ان کی اس طرح سے تربیت نہ کرتے. تو ہم نے خود اپنے آپ کو پہلے تو اچھا مسلمان بنانا ہے, اور اس کے بعد اپنی اگلی نسلوں کی ٹریننگ کیوں کرنی ہے. اسرائیل جو ہے یہ 50 ایئرز 100 ایئرز پلاننگ پہ چل رہا ہے, لیکن ہمارا پلان کیا ہوتا ہے؟ کوئی پلان نہیں ہوتا. ہم لوگ ان کی چیزوں پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ریئیکٹیو نہیں بننا, ہم نے پرو ایکٹیو بننا ہے. ہم نے اپنا گیم پلان ڈیفائن کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج سے 50 سال کے بعد مسلمان کہاں ہوں گے, 100 سال کے بعد کہاں ہوں گے, اگر واقعی میں ہم اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ میرے پیارے رب کا وعدہ یہی ہے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو آئیے میں اور آپ یہ فیصلہ کریں, یہ وعدہ کریں کہ ہم وہ ایمان والے بنیں گے. انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آج کی اس بات سے آپ کو فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہن بھائی جو بھی فلسطین میں سفر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. اور جو بھی ظالم ہیں, یہ جو اسرائیلی فورسز ہیں اور ان کی گورنمنٹ ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. جو بھی لوگ دنیا میں فساد کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.